مسٹر جمال، آپ کی ناولوں کے ترجمے کئی زبانوں میں کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق آپ کا شمار چند بہترین ہارر اینڈ مسٹیریس رائٹرز میں ہوتا ہے۔ آپ کو اردو زبان کا اسٹیفن کنگ کہا جانے لگا ہے۔ آپ کے ناول لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں اور لوگ فرسٹ کاپی کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اتنی مقبولیت، کامیابی، شہرت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میرے سامنے بیٹھی کم عمر خوبصورت سی لڑکی کسی میگزین کے لیے میرا انٹرویو کر رہی تھی۔ بقول اس کے وہ خود بھی میری بہت بڑی فین تھی اور میرے ناول بڑے شوق سے پڑھتی آئی تھی، اس لیے وہ سوال کم اور میری تعریف زیادہ کر رہی تھی۔ تعریف الفاظ نہیں، وہ شہد تھا، نشہ تھا جو خون بن کر میری رگوں میں اتر رہا تھا۔ میں خود کو اپنے آفس میں نہیں، آسمان پر اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب تو چاہا تھا میں نے، اس کی تو تمنا کی تھی۔ تعریف میری کمزوری تھی۔ دولت، شہرت، مقبولیت میں ان الفاظ کا غلام تھا۔ آج یہ سب مجھے حاصل تھا، مگر کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں مس، میں نے اس لڑکی پر نظر ڈالی۔ نتاشا، اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں تو مس نتاشا، مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب۔ ظاہر ہے میں لکھتا ہوں، وہ پڑھا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ دراصل لکھنا میری رگوں میں ہے، مجھے لکھ کر سکون ملتا ہے۔ اگر میرے لکھے ہوئے الفاظ کو لوگ سراہتے ہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ سر، آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ اب ایک آخری سوال، آپ نے ہمیشہ صرف پورے اسرار کہانیاں ہی لکھی ہیں، کبھی رومانس لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ نتاشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو پر اسرار چیزیں بڑی ہی حسین اور رومانٹک لگتی ہیں، جیسے گہرے تاریک سمندر، اندھے کنویں، غیر دریافت ستارے، اور جیسے اہرام مصر۔ میں جیسے کہیں کھو سا گیا۔ اف سر، آپ تو باتیں بھی بڑی خوفناک کرتے ہیں، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ نتاشا نے جھرجھری لی۔ نتاشا مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی۔ میں کچھ دیر شادمانی کے عالم میں اپنی کرسی پر گھومتے ہوئے لطف لیتا رہا، پھر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ 12ویں فلور سے نیچے دنیا کے لوگ کتنے چھوٹے لگ رہے تھے، کمزور، بونے۔ میرا بس چلتا تو میں 100ویں فلور پر رہا کرتا۔ خیر، کبھی نہ کبھی ضرور۔ تھوڑی دیر نیچے کی دنیا کا جائزہ لینے کے بعد میں دیوار پر لگے قدِ آدم آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو مسٹر جمال، کیسا لگتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ شاندار آفس، لمبی چمکتی کار، بڑا سا گھر۔ میں اپنے عکس سے مخاطب تھا۔ گرے ٹو پیس سوٹ میں ملبوس اپنا سراپا مجھے حسب معمول بڑا شاندار معلوم ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں میرے سوٹ کے ہم رنگ لگ رہی تھی۔ اف، کتنا کامیاب ہوں میں آج! میں مسکرانے لگا۔ اچانک ہر کامیاب انسان کے پیچھے ہونے والی وجہ میرے پیچھے نمودار ہوگی۔ اف، میری مسکراہٹ غائب ہوگی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈر گئے، اس نے کہا۔ ظاہر ہے میرے منہ میں کرواہٹ کھل گئی۔ آئینہ سامنے ہی ہے، نظر ڈال لو، تم خود بھی ڈر جاؤ گی۔ مگر وہ آئینہ دیکھنے کی بجائے میری ریوالونگ چیئر پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ دنیا کا اتنا بڑا ہارر سٹوری رائٹر جس کی کہانیاں لوگ رات میں نہیں پڑھتے، اتنا ڈرپوک ہے، کمال ہے۔ وہ مذاق کر رہی تھی۔ کمال تو جناب کے حسن کا ہے، میں چڑ گیا۔ یہ بھی آپ کی ذرا نوازی ہے، وہ آج تک بڑی ہی ڈھیٹ تھی۔ آپ کی بے وقت آمد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں تو آج تمہیں نہیں بلایا تھا۔ ارے میں تو بہت دیر سے ادھر موجود تھی، جب آپ کی فین آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی اور آپ اپنے انوکھے آئیڈیاز کا پورا کریڈٹ خود لے رہے تھے۔ لکھنا میری رگوں میں ہے، جھوٹے، وہ بڑی تلخی سے چبا چبا کر بول رہی تھی۔ تو اور کیا کہتا؟ کیا سچ بتا دیتا کہ یہ انوکھے واقعات، یہ آئیڈیاز میرے نہیں ہوتے، یہ کوئی اور مجھے لکھواتا ہے؟ ایک بدروح۔ وہ جواب دینے کے بجائے مجھے گھورتی رہی۔ کم وقت گزرنے کے ساتھ مزید بد شکل ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری اس ساری کامیابی کے پیچھے میں ہوں، تم خود تو جانتے ہو نا؟ وہ پھنکار کر بولی۔ اف، مجھ سے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس نے میری کراہت محسوس کر لی۔
वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही और फिर अचानक गायब हो गई। सर, आप सिर्फ पुरस्कार कहानियाँ लिखते हैं, कभी रोमांस नहीं लिखा? इस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। रोमांस, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, माय फुट। फुर्सत की मुश्किलें, बड़े भरे पेट की बातें हैं सब। चंद दिनों का खेल, फिर सब खत्म। क्या होता है इश्क? हम जिसे छू ना सकें इसको खुदा कहते हैं, सिर्फ ये बात होती है। कितने शदीद इश्क शादी के चंद सालों बाद बाकायदा नफरत में बदलते देखे हैं। क्या होती है मोहब्बत? वक्ती जज्बा। सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। सख्त भूख, कड़ी धूप, खाली जेब, इन ख्वाबों के आगे हर हसीन चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ लगने लगता है। प्यार दीवाना सिर्फ भरी हुई जेब, पुरसकून घर और आरामदेह बिस्तर वालों का होता है। ईंटें ढोने, पत्थर कूटने और बोरियां उठाने वाले तो इस लफ्ज़ से भी नाआशना होते हैं। क्यों? दिल तो हर इंसानी जिस्म में होता है ना। मेरे अब्बू मेरे बचपन में घर छोड़ कर चले गए थे। कुछ धुंधली धुंधली मिट्टी मिट्टी सी यादें मेरे जहन में मौजूद हैं। अम्मी और अब्बू में कभी भी नहीं बनी थी, और इन दोनों दिनों तो इनकी तकरीबन हर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी। ये निर्मल हमारे घर क्यों आता है आखिर? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? अब्बू का सबसे बड़ा एतराज़ ये था। वो मेरा चाचा बना हुआ है, अम्मी ने इंतहाई कमज़ोर जवाब दिया था। चाचा, ऐसी क्या आफत आई है कि तुमने एक दूसरे मज़हब के गैर इंसान को अपना चाचा बना लिया है? अब्बू चिढ़ गए। मैं खूब समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो। गुनाह है ये सब, बल्कि गुनाह कबीरा है। जादू सीखना, करना और करवाना इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। अब्बू इनको रोज़ समझाते थे। अगर घर में 4 पैसे आ रहे हैं तो तुमको क्या एतराज़ है? अम्मी बहस करने लगती थी। अब्बू इनको समझा कर शायद इतना ज़्यादा थक गए थे कि अपना दामन और आकबत बचाकर अम्मी को छोड़ कर चले गए। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर अम्मी डट कर खड़ी हो गई। नासिर अभी बहुत छोटा था। दुनिया का कोई कानून इसको मुझसे नहीं छीन सकता। नासिर अभी बहुत छोटा है, दुनिया का कोई कानून इसको मुझसे नहीं छीन सकता। मज़हब की ना सही, अम्मी को दुनियावी मामलात की पूरी आगाही थी। अब्बू ने वार्निंग दी थी कि वो मुझे कानूनी तौर पर हासिल करके रहेंगे, मगर इनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की और एक हादसे में इनकी वफात हो गई। निर्मल चाचा फिर खुलेआम हमारे घर दंदनाने लगे और अम्मी इनसे काले इल्म सीखने लगी। ना जाने कहाँ कहाँ से कमज़ोर अकीदे रखने वाली औरतें सरे शाम हमारे घर के बरामदे में जमा हो जाती, जिसको अम्मी ने अपना आस्ताना बना लिया था। इन औरतों के बेशुमार गंभीर मसाइल, जैसा कि सास की मौत करवानी है, भाभी को भयानक बीमारी में मुब्तला करवाना, नंद की मंगनी तुड़वाने और देवरानी या पड़ोसन की तलाक करवाने से मुतल्लिक हुआ करते थे। अम्मी के अमल से शायद पूरे ही हो जाते थे। जब ही औरतों की तादाद में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी और हमारा घर चलने बल्कि दौड़ने लगा। अम्मी रात को देर तक अपने अमलियात में मसरूफ़ रहती थी। ज़ाहिर है सुबह देर से उठती थी, फिर शाम से औरतों का तांता बंध जाता था। ऐसे में इनके पास घर के काम काज करने या मुझ पर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मैं इन दिनों बड़ा हो रहा था। मेरे अतवार हमेशा से ही नराले थे। ना जाने क्यों मुझ में एक अजीब सी बेरहमी थी। बचपन से मुझे लोगों को, जानवरों को सताकर, अजियत देकर अजीब सा लुत्फ आता था। मैं गुलेल से मासूम परिंदों को निशाना बनाता और जब वो तड़प कर ज़मीन पर गिरते तो बस उफ में सरशार हो जाता। मैं स्कूल तो जाता था, मगर मजाल है जो पढ़ाई लिखाई में मुझे ज़रा भर भी दिलचस्पी हो। स्कूल से वापस आते ही मैं घर से निकल जाता और सारी दोपहर जाने कहाँ कहाँ आवारा गर्दी करता। लंबी लंबी गर्म दोपहरें मुझे बहुत पसंद थी। वीरान रास्ते, दरख्तों के दूर तक खाली झुंड मुझे अपनी तरफ बाकायदा खींचा करते थे। ना जाने मेरी रूह क्या मांगती थी, मुझे किस चीज़ की तलब थी। ऐसे ही एक दिन वो हमेशा के लिए आ टपकी। कौन? शुआ, मेरी खाला की इकलौती बेटी। फिल्मों की तरह इसके वालिदैन एक हादसे में चल बसे और वो मेरे सर पर आसवार हो गई। जमादारी संभाल ली और घर का काम करते करते जाने कब मुझसे मोहब्बत भी करने लगी। मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना, नाश्ते खाने का ध्यान रखना,
सब उसने भी खुशी करना शुरू कर दिया था, मगर वो मुझे पहले दिन से ही जहर लगती थी। मैं उससे जान छुड़ाता था। ऐसे ही चंद बरस और बीत गए और फिर एक दिन अम्मी अचानक दुनिया से रुखसत हो गई। वो आधी रात को छत पर अपने अमल करने में मसरूफ थी। शायद अंधेरे की वजह से उनका पांव फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। छत इतनी ऊंची भी बिल्कुल भी नहीं थी, शायद वो बच जाती, मगर वो बिजली के तारों में फंस गई और करंट लगने से इनकी मौत वाकई हो गई। बहुत दिल दहला देने वाला था, ऐन ऐसा जैसा किसी काले जादू करने वाले का हो सकता है, मगर कौन इबरत हासिल करके गुनाह करना छोड़ देता है। शायद हजारों में से कोई एक। कुदरत ने मौसम ने जिंदगी गुजारने का तरीका डिफाइन कर दिया है, बिल्कुल सादा। 2 रास्ते हैं, एक सीधा तो एक उल्टा। 2 रंग हैं, एक स्याह एक सफ़ेद। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, गलत और सही। जिंदगी में आराम आसाइश कौन नहीं चाहता, तकरीबन सब, मगर कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत से जान चुराते हैं वो उल्टे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, शॉर्टकट इख्तियार करते हैं। मगर उल्टा रास्ता भी इतना आसान नहीं है, इस पर शैतान के कदम होते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए शैतान का ताक़ुब करना पड़ता है, इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, जैसा कि अम्मी ने किया और फिर जैसा मैंने किया। मुझे अम्मी के दुनिया से चले जाने का बहुत सदमा हुआ था, बेहद। अब्बू के जाने के वक्त तो मैं बहुत छोटा था और फिर अम्मी मेरे साथ थी, मगर अम्मी तो दर की हकीकत मुझे अकेला करके चली गई थी। वो जैसी भी थी, जाहिर है मेरी माँ थी। दुख तो शुआ को भी हुआ होगा, मगर वो अपना गम छुपा कर मेरे पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मगर सच्ची बात है, मुझे पहले से ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। अगर उसने पूरे घर का बोझ ना उठा रखा होता तो शायद मैं उसे धक्के देकर घर से निकाल देता। अभी अम्मी के इंतकाल को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि एक शाम को निर्मल चाचा मुझसे मिलने आया। वो बड़ा ही मकरूर सूरत, उधेड़ उम्र का इंसान था, बहुत गंदा और गलीज। उफ चाचा, क्या नहाते नहीं हो? मैंने नागवारी से पूछा। उसके कमरे में दाखिल होने से पहले ही तेज बू का झोंका अंदर महसूस हुआ था। अरे वाह शहजादे, तू तो बड़ा ही नक चढ़ा है, चाचा ने बुरा मान कर कहा। अरे वाह शहजादे, तू तो बड़ा ही नक चढ़ा है, चाचा ने बुरा मान कर कहा। मैं तो तेरी माँ का अफसोस करने आया था। क्या कर लिया अफसोस? अब जाओ। वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अरे, वो मुझसे इतनी बदतमीजी शायद नहीं कर रहा था। एक्सपेक्ट, मैं तो तुझे एक अमानत देना चाहता था। अच्छा, मुझे पहली मर्तबा दिलचस्पी महसूस हुई। क्या है? शायद अम्मी ने कुछ रकम या जेवर इसके पास रखवाया हो। मैंने सोचा, ये बता, अपनी माँ की गद्दी संभालेगा? क्या संभालेगा? मैं हैरान हुआ। बेटा जी, इतना नन्हा तो अब तू नहीं है, तुझे कुछ तो मालूम होगा ना। तेरी माँ क्या करती थी? तू कुछ करता कराता तो है नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा? बेटा जी, इतना नन्हा तो अब तू नहीं है, तुझे कुछ तो मालूम होगा कि ना तेरी माँ क्या काम करती थी। तू कुछ करता कराता तो है नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा? ये भयानक सवाल तो मेरे जहन में भी कई मर्तबा सर उठा चुका था, मगर मुझे तो कोई अमल नहीं आता। मैं कैसे? ऐसे ना बोल, मैं किस लिए हूँ, मैं सिखाऊंगा तुझे। मैं 20 साल का था जब मैंने निर्मल से काले इल्म सीखना शुरू किए थे। कितनी उम्र होगी मेरे शेर की? निर्मल ने मुझ पर आंखें जमा कर पूछा था। अगले महीने मैं पूरे 20 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, निर्मल की आंखें चमकने लगीं।
20 साल की उम्र ही चाहिए मुझे, एक बिल्कुल जवान खून ही इन कठिनाइयों को झेल सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मतलब मुझको जल्दी समझ आ गया। निर्मल मुझे जादू सिखाने लगा था, बाकायदा जादू, काला, बल्कि काला स्याह जादू। तेरी माँ तो औरत थी, कमज़ोर, और फिर इसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। उसने तो बड़ी मुश्किल से चंद मंत्र ही सीखे थे, इसलिए इसलिए सिर्फ किनारे पर ही भीगती रही। तुझे तो बेटा इस दरिया के पार उतरना है। निर्मल को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी निर्मल को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी और दर हकीकत मुझे दांतों पसीना आ गया था। क्या क्या नहीं करना पड़ता था। सुनसान जंगलों में, अंधेरी रातों में, तूफानों बारिशों में, खुले आसमान तले तले चिले काटे जाते थे। खुले आसमान तले कितने चिले काटे थे मैंने। गंदगी, निजात, ना जाने क्या क्या और किस किस तरह इस्तेमाल किया था। सियालबास पहनकर भड़कती आग के मंतर पढ़ पढ़ के शैतानों को आवाज़ें लगाई थी। उफ, अगर मेरे अंदर शैतानी जरासीम बचपन से परवरिश ना पा रहे होते तो शायद मैं चंद दिनों में ही भाग निकलता, मगर मैं तो खुद ही इन्हीं रास्तों का मुसाफिर था। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत खौफ महसूस हुआ था, फिर मेरी रूह शांत होने लगी थी। दुनिया में मौजूद बेशुमार भटकती बदरूहों ने मुझ में मौजूद खराब रूह को पहचान लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। निर्मल एक बड़ा अच्छा उस्ताद था और उसके पास बेशुमार ऐसी किताबें मौजूद थी जिनमें काली शक्तियाँ हासिल करने के बेशुमार तरीके सिखाए गए थे। हाँ, वो तरीके बहुत मुश्किल थे, तकरीबन नामुमकिन। मैंने काफ़ी सारा जादू सीख लिया था और अपनी अम्मी की सीट संभाल ली थी। अब औरतें बिला झिझक मुझसे अपने जादू टोने करवाने लगी थी और बेटा बाप से भी गोरा के मस्दाक में मेरे अमल से ज़्यादा असर होता था, मगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। ये क्या भला, इतनी मेहनत करना, रात भर जाग कर जादू टोना करना और बस चंद रुपए। मेरा घर जिस जगह था वहाँ की औरतें बस चंद 100 रुपये देकर अपना मुश्किल से मुश्किल काम कराना चाहती थी और आधी रकम मुझे हस्बे वादा निर्मल को देनी होती थी। नहीं चाचा, मैंने एक दिन निर्मल से कहा, ये मेरी मंजिल नहीं है। इतनी महीनों इतना कष्ट उठा के बस ये चंद हजार। तो तू क्या चाहता है? निर्मल ने पूछा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ चाचा, मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ, मैं लाखों बल्कि करोड़ों कमाना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, किसी बड़े शहर चलते हैं, वहाँ हमारा बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा। मुझे ख्याल आया, बेटा जी, बड़े दरियाओं में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, बड़े शहर में एक छोड़ 10 निर्मल और 20 नासिर जमाल मौजूद होंगे। तू क्या समझता है, जादू टोना करने वाले हर गली और मोहल्ले में मौजूद हैं। निर्मल की बात 100% सच थी। मैं मायूस हो गया। मैं अपनी अमलियात और जादू टोने में दिन रात मशगूल रहता था। शुआ क्या करती थी, क्या सोचती थी, मुझे ना तो इल्म था ना ही कोई दिलचस्पी। किस जादू से मेरे कपड़े धुलकर इस्त्री हो जाते थे, खाना नाश्ता 3 वक्त चाय एंड टाइम पर मेरे सामने हाजिर हो जाते। मुझे पता नहीं चलता था जादूगर होने के बावजूद। जाहिर है ये घर में मौजूद वाहिद औरत का काम था, मगर इस वाहिद औरत की इस घर में मौजूदगी मोहल्ले वालों को खटकने लगी थी। हम दोनों सिर्फ कज़न थे और हमारे अलावा घर में कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। इस नुक्ते पर लोग एतराज़ उठाने लगे थे। मुझे तो खैर हरगिज़ मसला नहीं था, लोग जो बकवास करते हैं करें, मगर शुआ एक दिन घबरा कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उफ, मैंने सख्त कोफ्त महसूस की। क्या बात है, एक ही घर में रहते हुए भी हम बहुत कम बात करते थे, सिर्फ ज़रूरत की हद तक। वो एक बहुत ज़रूरी बात है। वो कुछ घबराई और शर्माई लग रही थी। आज मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास आई थीं, तो फिर वो कह रही थी कि हम दोनों का इस तरह एक घर में रहना ठीक नहीं है। तो तुमने इनको बताया नहीं कि तुम्हारे वालिद साहब कोई जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करके गए हैं? जब हमारे पास एक ही घर है तो इसमें ही रहेंगे ना। फजूल के एतराज़ात। मैं सख्त चिढ़ गया था। उनका कहना था कि अगर मेरी और आपकी शादी, उसको मजबूरन पूरी बात बताना पड़ी। क्या? मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। शादी और तुमसे? मैं सोच कर रह गया। देखो ना तो मेरा अभी शादी का इरादा है, ना ही उम्र। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया है। अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। मैंने अपनी बात जारी रखी। इसी वजह से तुम्हारे माँ बाप और फिर मेरी अम्मी जान से
بھی چلی گئی۔ وہ چڑیل اتنی آسانی سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی، اس کے لیے ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ وہ عمل میں کروں گا، اپنی جان جوخم میں ڈال کر، جنگل میں بیٹھ کر پورے 10 روز تک، اور پھر 11ویں روز آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ ہاں، تمہاری خاطر میں یہ سب کروں گا، پھر میں ہی تم سے شادی کروں گا، یہ وعدہ رہا۔ 10 انتہائی مشکل 10 دن گزر چکے تھے۔ کون کہتا ہے الٹا راستہ آسان ہوتا ہے؟ نہ بابا، بہت مشکل ہوتا ہے الٹا راستہ، ناک کو چنے چبوا دیتا ہے۔ دراصل شیطان گناہگار آنکھوں پر ہوس کی ایسی پٹی باندھ دیتا ہے جو اس سیاہ کانٹوں بھرے راستے کو رنگوں بھرا دکھانے لگتی ہے۔ پھر وہ انسان خود ساری زندگی اپنی غلط خواہشوں اور شیطان کا غلام بن کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ جو چلا میں کاٹ رہا تھا وہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کالی دیوی کی پوجا کے درمیان کئی رکاوٹیں حائل ہونے لگتی تھی۔ کئی بدروہیں انتہائی بھیانک روپ بدل کر مجھے بہکانے آتی تھی تاکہ میری پوجا رک جائے، میرے عمل میں خلل آ جائے، اور ان کے بہکاوے میں آ جانے کا مطلب سیدھی سادی موت تھا، اذیت ناک موت۔ مگر میں اب جس دوراہے پر کھڑا تھا وہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میرا عمل آخری سرحدوں میں داخل ہو چکا تھا، اور بس یہ آخری گشت، یہ تابوت کی آخری کیل، اور بس پوری سلطنت میری۔ مگر یہ آخری عمل آسان نہیں تھا، مشکل تھا، بہت مشکل۔ 11ویں اور آخری دن کی رات آدھی گزر چکی تھی۔ 12 بجنے میں بس تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ میں نے جس سنسان اور ویران جگہ پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا وہ بہت خوفناک تھی۔ گھنے جنگلوں کے بیچ یہ نیم اندھیری جگہ اتنی خطرناک تھی کہ دن کے وقت لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر میری تو ڈر اور خوف سے ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اندھیری راہوں کا مسافر ہوں۔ اس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا، اتنی خاموشی تھی جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ کبھی کبھار ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ ایسے لگتی تھی جیسے سانپ نے پھنکارا ہو۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی۔ میں نے ایک لالٹین درخت سے لٹکائی ہوئی تھی جس کی زرد روشنی نے ماحول کو مزید ڈراؤنا اور اداس بنا دیا تھا۔ میرے سامنے بڑے سے پتھر پر ایک بھیانک مورتی سجی ہوئی تھی جس کی لمبی زبان اس کی گردن تک آ رہی تھی۔ مورتی کی بری طرح پھٹی ہوئی آنکھوں میں سخت غصے کی تحریر تھی، جیسے وارن کر رہی ہوں، خبردار، جو عمل ادھورا۔ مورتی کے سیاہ چہرے پر بڑا سا سرخ تلک بھی بنایا گیا تھا۔ میں نے گہرا پیلا لباس پہنا ہوا تھا جو میرے پیروں تک آ رہا تھا۔ 10 دنوں سے منہ نہ دھونے اور نہ نہانے کی کڑی شرائط پر سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے میں اس مورتی سے تھوڑا ہی کم خوفناک لگ رہا ہوں گا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر جمائی، اس کی سوئیاں بس 12 بجانے ہی لگی تھی۔ میں بڑے بڑے منکوں والی مالا پر جنتر منتر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک چھن 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 گہری خاموشی کو گھنگروں کی مدھم آواز نے توڑ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ ایک بار پھر چھن 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 گھنگرو بجے، چوڑیاں چھنکی، اور پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آ گئی۔ میرا دل چاہا دوبارہ آنکھیں بند کر لوں۔ لال شادی کا جوڑا پہنے، ٹیکا لگائے، چوڑیاں پائل پہنے وہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ بس یہ آج میرا تم کو لکھوایا ہوا آخری ناول تھا، اس نے مجھے پھر یاد دلایا۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بدمزگی سے کہا۔ یاد تو مجھے بھی بہت کچھ ہے۔ اس کی آواز بہت سرد تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر؟ وہ مسکرائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ بے شک تم آزاد ہو جاؤ گی، تب بھی تم کو مجھے انگلی بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات میرے عمل کا حصہ تھی، میں نے اس کو جتا دیا۔ کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ اس نے 20 سالوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ پوچھا ہوا سوال دوبارہ دہرایا۔ بیچاری سچ مچ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی۔ میں ڈرامے پر حرف بے حرف یقین کر لیا اور دلہن بن کر سنڈریلا کی طرح ٹھیک 12 بجے میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس پر گہری نظر ڈالی۔
آج تک میں نے اتنی بری لگتی دلہن نہیں دیکھی تھی۔ وہ میری نگاہ کا غلط مطلب سمجھ بیٹھی اور شرما کر سر جھکا لیا۔ اسی وقت گھڑی نے 12 بجا دیے اور میں نے شعاع کی گردن پکڑ لی۔ اتنا شدید شوق شاید ہی کبھی کسی کو لگا ہوگا۔ اس نے بری طرح حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ مکروہ مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ اتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس ویرانے میں چلی آئیں بنا سوچے سمجھے؟ اس کی حیرت اور تکلیف سے پھٹی آنکھوں میں دکھ اور آنسو اتر آئے۔ اس سے بھی زیادہ اس نے بمشکل جواب دیا، محبت تو امتحان لیتی ہے شعاع، ثبوت مانگتی ہے، 2 ثبوت۔ میں نے اس کی گردن دبانا شروع کر دی۔ 2 مجھے کوئی بہت بڑی شکتی، بے حد دولت، شہرت۔ اچانک تیز تیز بادل گرجنے لگے۔ میں مستقل اس کی گردن دبا رہا تھا اور منتر کے الفاظ دہرا رہا تھا، مجھے دو ایسا ہنر، کوئی ایسا فن جو مجھے آسمان تک لے جائے۔ میں کہتا ہوں مجھے دو۔ زور زور سے بجلی چمک رہی تھی۔ شعاع کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کی زبان منہ سے باہر لٹکنے لگی۔ وہ پتھر پر رکھی مورتی سے مشابہ لگنے لگی۔ اچانک تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے شعاع کی گردن چھوڑ دی۔ اس کی لاش ایک جھٹکے سے زمین پر آ گری۔ 19 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ میرا وہ شیطانی عمل کامیاب ہو گیا تھا اور میں شعاع کی روح پر قابض ہو گیا تھا۔ مجھے ایک فن حاصل ہو گیا تھا، ڈراؤنی، پراسرار، غیر معمولی بہترین کہانیاں لکھنے کا فن۔ میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ جاتی، اسی طرح لال لباس میں۔ کم وقت نے 20 سال سے وہی عروسی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھل کر بری طرح ادھر چکے تھے، اس کی آنکھیں بری طرح ابلی اور پھٹی ہوئی تھی، اور زبان اسی طرح گردن تک لٹکی ہوئی تھی جیسے میرے قتل کرنے کے وقت لٹک گئی تھی، بلکہ اس سے بھی بہت نیچے تک۔ وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی لگتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ وہ بولتی رہتی اور میں لکھتا رہتا۔ بجلی کی تیزی سے میں ناول پر ناول لکھ ڈالتا اور وہ ناول غیر معمولی مقبولیت حاصل کرتے۔ نہ جانے میں نے کتنے ناول لکھ لیے تھے اور کتنی ہزاروں کہانیاں صفحوں پر بکھیر ڈالی تھیں۔ نہ تو مجھے ان کی تعداد یاد تھی اور ہی اپنے بینکوں میں بھرے بے شمار پیسوں کا حساب تھا۔ مجھے ہر چیز مل چکی تھی جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ اب 20 سال گزرنے ہی والے تھے اور شعاع کی روح آزاد ہو جاتی، مگر اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں، مگر نسلیں آتی کیسے؟ میں نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آرام ہی آرام ہے۔ میں شادی بھی کروں گا۔ کیا ہوا جو میری عمر 40 کو پہنچ گئی ہے؟ عظیم لوگ اکثر دیر سے ہی شادی کیا کرتے ہیں۔ پورے 20 سال گزر چکے تھے اور آج آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ میں بڑی دیر سے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھے جا رہا تھا۔ آج شعاع آخری بار مجھے دیکھے گی، مجھے ناصر جمال کو، اپنے محبوب ناصر جمال کو۔ میں آج بھی اس پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ عورتیں تو بلا وجہ بدنام ہیں کہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بھلا مردوں کی نفسیات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید مرد خود بھی نہیں۔ جو لڑکی مجھے سخت ناپسند رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کو اطمینان سے اپنا شکار بنا کر قتل بھی کر ڈالا۔ ایک بھیانک خوفناک بدروح جو آج ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی، مگر میں چاہتا تھا وہ جا کر بھی مجھے نہ بھول سکے۔ میری قید سے آزاد تو ہو رہی ہے، مگر میرے عشق سے کبھی آزاد نہ ہو سکے، کبھی بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، اس نے کون سا دوبارہ مرنا ہے، اس لیے قیامت تک مجھ سے محبت کرتی رہے گی۔ آج میں نے خاص طور پر کالا ڈنر سوٹ زیب تن کیا تھا۔ کالا رنگ میرے گورے رنگ پر بڑا جچتا تھا۔ مگر یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے چہرے کو چھوا۔ یہ میرا رنگ اتنا مدھم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جیسے سیاہ پڑتا جا رہا ہو، اور میری سبز حسین آنکھوں کے گرد اتنے گہرے سیاہ کہ میں کتنا برا لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا، کیونکہ اعمال چہرے پر نمودار ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ حسب معمول میرے پیچھے نمودار ہو چکی تھی۔ اوہ، میں چونک گیا، کیونکہ اعمال چہرے پر نمودار ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ حسب معمول میرے پیچھے نمودار ہو چکی تھی۔ اوہ، میں چونک گیا۔ اپنے بے مثال حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں چڑ گیا۔
کہیں سزا ہوتی ہے تو کہیں آزمائش، اور میری آزمائش آج ختم ہو رہی ہے، وہ آج بہت سنجیدہ تھی۔ آج تم آزاد ضرور ہو جاؤ گی، تمہارا چہرہ نہیں بدلے گا، تم ایک بھٹکتی ہوئی آتما ہی رہو گی قیامت تک۔ میں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ تم نے ہمیشہ برا کیا ہے میرے ساتھ، نہ صرف بہت ہی برا۔ آج تک وہ بڑبڑا رہی تھی۔ لیکن دیکھو ایک بات ہے، ہم ساتھ ساتھ بھی تو رہے ہیں آج تک۔ میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں تو تم سے محبت کرتی تھی، اپنے دل کی گہرائیوں سے۔ تم مجھے ویسے ہی جنگل میں بلا لیتے۔ تم نے مجھ سے شادی کا جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیوں مجھے دلہن کے روپ میں وہاں آنے کو کہا تھا؟ کیا کیا خواب سجا لیے تھے میں نے اپنی آنکھوں میں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی روح پر قابض ہونا تھا، اور تم سے اچھی آپشن اور کون ہو سکتی تھی؟ اس لیے اور اس وقت جو بہانہ مجھے سمجھ آیا میں نے بنا لیا۔ تم بھی تو بنا سوچے سمجھے دلہن بن کر جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے صفاقی سے کہا۔ وہ ایک ٹک مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے لگا اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے۔ دیکھو شعاع، سیاہ رنگ سیاہ ہی رہتا ہے، کوئی بھی رنگ اس کی سیاہی کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارے دھندے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے ہمیشہ سے۔ آج تم رخصت ہو رہی ہو، اچھے موڈ میں رخصت ہو، میں نے صفائی پیش کی۔ آج تم رخصت ہو رہی ہو، اچھے موڈ میں رخصت ہو، میں نے صفائی پیش کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچھا موڈ؟ مذاق کر رہی ہو؟ میں اس سے نظریں چڑھا کر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ نیچے حسب معمول بڑی چہل پہل تھی۔ 12ویں فلور سے نیچے لوگ کتنے چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے، بالکل بونے۔ ہاں شعاع، مجھے خیال آیا، یار آج آخری کہانی تو لکھوا دو، کسی بہت ہی زبردست انوکھے آئیڈیا والی۔ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے اچانک خیال آ گیا، کم وقت کہیں بغیر کہانی لکھوائے نہ دفاع ہو جاؤ۔ مجھے فکر پڑ گئی۔ تمہیں آج بھی صرف اپنی فکر ہے؟ وہ جیسے فنکار کا کر بولی۔ ایک لفظ، کبھی صرف ایک لفظ بھی افسوس کا تمہارے منہ سے نکل سکا؟ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے اتنے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ایک بھٹکتی ہوئی آتما بنا دیا۔ میرا خیال تھا تم کم از کم آج کے دن جاتے جاتے مجھ سے معافی مانگ لو گی، مگر نہیں، میرا خیال غلط تھا۔ معافی تو انسان مانگا کرتے ہیں، تم تو جانور ہو، جانور سے بھی بدتر ہو، تم شیطان ہو۔ بند کرو اپنی بکواس، میں زور سے دھاڑا، مگر اچانک میری دھاڑ سے بھی بہت تیز ایک آواز کمرے میں گونجی۔ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ میں نے گھبرا کر شعاع کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوفناک مسکراہٹ، مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ میں لگانا بھی نہیں چاہتی، اس نے نفرت سے کہا۔ اچانک ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ کمرے کا فرنیچر بری طرح ہلنے لگا۔ میں نے شیشے کی دیوار پر ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے، میرے ہاتھ اس پر بری طرح چپک کے بہترین شیشے سے بنی ہوئی دیوار، جو کہ کئی ٹن وزن برداشت کر سکتی تھی، چٹکنے لگی۔ تیزی سے اس کا شیشہ ایسے چٹک کیا جیسے کسی نے ایک منظر کھود ڈالا ہو، ایک برسوں پرانا منظر۔ میں نے کسی کا گلا دبوچ رکھا ہے، اور میرے آگے رکھی ایک خوفناک مورتی۔ میرے کانوں سے شعاع کی آواز ٹکرائی۔ میں جا رہی ہوں ناصر، اور جاتے جاتے تم کو ایک انتہائی انوکھا ذائقہ چکھا کر جا رہی ہوں، ایک ایسا ذائقہ جو تم آج پہلی مرتبہ چکھو گے، جس کی تفصیل کوئی نہیں سنا سکتا، موت کا ذائقہ۔ ہاں مگر افسوس کہ تم اس کی تفصیل نہیں لکھ پاؤ گے۔ دیوار عین ٹوٹ چکی تھی جتنا میرا عکس اس پر نمودار ہوا تھا، اور شیشے کا اتنا ٹکڑا مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے گر گیا۔ میں جیسے ہوا میں اٹھتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ پرواز کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، واپس زمین پر تو اترنا ہی ہوتا ہے۔ مگر میں زمین پر نہ اتر سکا۔ نیچے بکھرے بجلی کے بے شمار تاروں میں ایک گردن پوری طرح الجھ گئی، اور میں برسوں پرانے قتل کے جرم میں سزا سنے بغیر ہی جیسے پھانسی پر لٹک گیا۔ ڈیئر ویورز، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ سبسکرائب بٹن کو آن کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو بھی آل پر پریس کر دو، تاکہ اگلی کہانی بھی آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی نیکسٹ سٹوری میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔